الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو شب برات کی مبارک رات عنایت فرمائی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج ہم لوگوں کو پھر سے یہ مبارک رات میسر آئی ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اسی گاؤں کے اندر آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے جان پہچانے والوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال شب برات کی اس مبارک رات میں زندہ تھے، مگر آج وہ اپنی قبروں میں آرام فرمائے۔ اس لیے اس رات کو آپ غنیمت جانیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں پھر سے یہ مبارک رات عطا فرمائی، اور اس رات کو آپ فضولیات میں نہ گوائیں، بلکہ ہو سکے تو آپ نوافل کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر آپ کو آتا ہے کلمہ شریف آپ پڑھیں، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ علم دین کی محفل میں بیٹھیں، کیونکہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم دین کی مجلس میں اگر آپ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں تو یاد رکھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو علم کی مجلس میں چل کر جاتا ہے تو فرشتے اپنے نورانی پروں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ صرف مدرسے کے بچوں کے لیے نہیں ہے کہ جو بچے مدرسے میں پڑھنے جائیں گے ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، بلکہ اگر آپ بڑے بھی ہیں اور ایسی محفل میں یا جہاں بھی علماء کرام کے خطاب ہوتے ہیں، دینی باتیں ہوتی ہیں، اس میں اگر آپ شرکت کرتے ہیں تو یقین جانیے یہ فضیلت آپ کے لیے بھی ہے، اور آپ یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو انسان علم دین کی تلاش میں ہوتا ہے اس کے لیے سوراخوں میں چیونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں اور چرندوں پرند مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس گاؤں میں جہاں ہزاروں لوگ ہیں اس میں سے آپ چند لوگ اس مبارک محفل میں شرکت کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آج پھر سے یہ مبارک رات عطا فرمائی ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو شکر کے فضائل کے اوپر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 لوگ ہوا کرتے تھے، جس میں سے ایک انسان جو ہے کوڑی تھا، جس کو کوڑ کا مرض تھا، دوسرا انسان اندھا تھا، یعنی پیدائشی طور پر اس کی جو ہے آنکھ اندھی تھی، اسے دنیا نظر نہیں آتی تھی، اور ایک شخص جو تھا وہ گنجا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا اور دنیا کے اندر ایک فرشتے کو انسانی روپ میں بھیجا۔ وہ فرشتہ جب دنیا کے اندر آتا ہے، آنے کے بعد سب سے پہلے اس کوئی انسان کے پاس وہ فرشتہ جاتا ہے، اور جانے کے بعد اسے کہتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، اور تم کیا چاہتے ہو، دنیا کے اندر تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ وہ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا کر دے، اور یہ جو کوڑ کا مرض مجھے لاحق ہوا ہے یہ ٹھیک ہو جائے، اس لیے اس مرض کی وجہ سے میرے اپنے بھی مجھ سے دور ہو گئے ہیں، میں جب کہیں جاتا ہوں لوگ میرے قریب نہیں آتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو ہے اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب اس کی یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی اور تمنا ہو تو وہ بھی بتایا جائے۔ وہ کوئی انسان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹ مل جائے جس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی کو گزر بسر کروں۔ چنانچہ وہ فرشتہ اسے ایک حاملہ اونٹ دیتا ہے، یعنی ایسی اونٹ جس کے پیٹ میں پہلے سے ایک بچہ موجود ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ فرشتہ آگے بڑھتا ہے اور اس گنجے انسان کے پاس جاتا ہے۔ جانے کے بعد اسے کہتا ہے کہ اے گنجے انسان، اس دنیا کے اندر سب سے بڑی تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ وہ گنجا انسان کہتا ہے اے پوچھنے والے، تو دیکھ رہا ہے کہ میری حالت کیسی ہے، میرے سر پہ بال نہیں ہے، میں پورے طریقے سے گنجا ہو چکا ہوں، لوگ مجھ سے گھیل کرتے ہیں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال آ جائے اور میں بھی ایک خوبصورت انسان نظر آؤں۔ چنانچہ وہ فرشتہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس شخص کا بال آ جاتا ہے، وہ بڑا ہی حسین و جمیل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرشتہ اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا اور بھی کوئی تمہاری تمنا ہے، کوئی اور بھی تمہاری آرزو ہے؟ وہ گنجا انسان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک گائے مل جائے۔ چنانچہ وہ فرشتہ اسے ایک
حاملہ گائے دے دیتا ہے اور پھر وہاں سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. جانے کے بعد جب وہ اس اندھا انسان کے پاس پہنچتا ہے جو نابینا ہوتا ہے, اس کے پاس جانے کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے اے اندھے انسان, میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم بتاؤ کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے, تمہاری آرزو کیا ہے, تم اس دنیا کے اندر کیا چاہتے ہو. وہ اندھا انسان کہتا ہے کہ میرے بھائی, جس طریقے سے تم لوگ اس دنیا کو دیکھتے ہو, اس دنیا کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہو, میں بھی اس دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں روشن ہو جائے اور میں بھی تم لوگ کی طرح اس دنیا کے نظارے کروں. چنانچہ وہ فرشتہ جو ہے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہے. پھر وہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اگر تمہاری اور بھی کوئی آرزو ہو, خواہش ہو تو وہ بھی بتایا جائے. وہ اندھا انسان کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بکری مل جائے. چنانچہ وہ فرشتہ اسے ایک حاملہ بکری دے دیتا ہے. دینے کے بعد وہ فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ تینوں جو ہے چند سالوں کے اندر جو ہے بڑا امیر بن جاتا ہے, بڑی دولت ان کے پاس ہو جاتی ہے. اس لیے کہ پہلے زمانے کے اندر جو ہے جانور کا زیادہ ہونا ہی مال و دولت ہونے کی علامت تھی. جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہوتی تھی. چنانچہ ان لوگوں کے پاس جب ان جانوروں سے بچے ہوئے, پھر انہوں نے اس بچے کے ذریعے جو ہے اپنی تجارت کو اور آگے بڑھایا اور وہ اپنے وقت کے بڑے مالدار انسان ہو گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان تینوں کو آزمانا چاہا. ان تینوں کی آزمائش ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس فرشتے کو حکم کیا اور وہ فرشتہ جو ہے ایک انسانی شکل کے اندر دنیا کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد سب سے پہلے اس کوڑی انسان کے پاس جاتا ہے اور ایک غریب بن کر کے جاتا ہے, پھٹے ہوئے کپڑے میں جاتا ہے, بالکل فقیروں والا لباس پہن کر جاتا ہے. جانے کے بعد جو ہے اس کوڑی انسان سے جو پہلے کبھی کوڑی ہوا کرتا تھا جا کر کہتا ہے اے انسان, تو تو بڑا مالدار معلوم ہوتا ہے, تیرے پاس تو ہزاروں اونٹ ہے, تیرا گھر بہت بڑا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بس اپنے اتنے مال و دولت میں سے بس ایک اونٹ دے دے تاکہ میں بھی جو ہے اس کے ذریعے سے اپنا گزر بسر کر سکوں. جیسے ہی وہ انسان اس بات کو سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تو فقیر ہے, اگر تو تھوڑی بہت کوئی چیز مانگتا تو میں تجھے دے دیتا, لیکن تو ڈائریکٹ ایک اونٹ مانگ رہا ہے. میرے پاس جانور بہت ہے, لیکن اگر میں تجھے ایک اونٹ پورا دے دوں گا تو میرے پاس ایک اونٹ کم ہو جائے گا. اتنا سننا تھا. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ انسان, کیا تو اپنی اوقات بھول گیا ہے؟ کیا تجھ کو وہ دن یاد نہیں ہے کہ تو کوڑ کا مریض تھا, لوگ تجھ سے دور بھاگتے تھے, کوئی تیرے قریب آنے والا نہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کرم کیا اور تجھے اونٹ دیا اور آج اسی اونٹ کی بدولت جو ہے اتنا امیر ہو گیا ہے. آج وہ اپنی پچھلی زندگی کو بھول چکا ہے. جب فرشتہ اسے پرانی زندگی کو یاد دلاتا ہے تو وہ انسان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ انسان کہتا ہے یہ ساری چیزیں مجھے وراثت کی ملی ہے اور یہ میں نے اپنے محنت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جا, اللہ تعالیٰ تجھے پھر پہلے جیسا بنا دے. اور وہ انسان پھر پہلے جیسے کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کنگال ہو جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کچھ دولت عطا کر دیتا ہے اور ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے, میں نے اپنی محنت سے, میں نے اپنے جو ہے لگن سے اور رات و دن ایک کر کے اس دولت کو حاصل کیا ہے. لیکن آپ غور کریں گے اسی دنیا کے اندر اگر محنت سے دولت مل جاتی, اگر محنت سے صحت مل جاتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ ہزار جتن کرتے ہیں, بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ میں امیر ہو جاؤں, میں جو ہے دولت مند ہو جاؤں. اس کے لیے وہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کے شہر کی طرف جاتے ہیں, وہاں سے کام نہیں بنتا ہے تو شہر سے وہ جو ہے دوسرے ملکوں کی طرف جاتے ہیں, لیکن ان کا نصیب ساتھ نہیں دیتا. وہ غریب کے غریب رہ جاتے ہیں اور ان کو یوں ہی گزر جاتی ہے. اگر پیسے جو ہے محنت سے حاصل ہو جاتے تو بتائیے کہ ہر محنت کرنے والا امیر ہوتا, لیکن پیسہ جو ہے یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ اگر آپ سے راضی ہے, آپ کی نیت درست ہے اور آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اسی لیے جب کوئی ایمان والا, جب کوئی مسلمان کھیتی باڑی کرتا ہے اور پوری محنت کے ساتھ سینچائی کا کام کرتا ہے اور جب اس کے کھیت میں فصل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ محنت تو میں نے کیا تھا, مگر یہ جو کچھ میرے کھیت میں اناج ہے نا یہ میرے رب کا کرم ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. ورنہ بہت سے لوگ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے وہ تو یہی سوچتے ہیں
یہ میرے محنت کا نتیجہ ہے، میں نے جو اس میں دمکل کے ذریعے اس میں پانی چلایا تھا، بارش نہیں ہوئی تھی تو میں نے اس میں کھاد بویا تھا، یہ اس کا کمال ہے میرے دوستوں، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کی کھیتی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو ہے اب وہاں سے آگے بڑھتا ہے اور جانے کے بعد اس گنجے انسان کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک سوال دہراتا ہے، یہ انسان تو بڑا مالدار ہے، تیرے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں گائے ہیں، آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے میری حالت کیسی ہے، میرے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، میرے بال بھی گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے گائے دے دے تاکہ میں بھی آسانی سے اپنی زندگی کو گزار سکوں۔ چنانچہ وہ انسان کہتا ہے، یہ انسان میں تجھے ایک گائے نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اگر میں ان ہزاروں گائے میں سے تجھے ایک گائے دے دوں گا تو میرے پاس ایک گائے کم ہو جائے گی، میں نے جو ہے بڑی محنت سے ان کو جو ہے حاصل کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ اسے یاد دلاتا ہے، یہ انسان کیا تو اس گائے کو ملنے سے پہلے جو ہے گنجا نہیں تھا؟ جب لوگ تجھ سے بھاگتے تھے، لوگ تجھ سے گھیر کھاتے تھے اور اللہ نے تجھے یہ گائے عطا کی ہے اور آج تو کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کی راہ میں گائے نہیں دے سکتا ہے۔ چنانچہ وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ مجھے کسی نے نہیں دیا بلکہ میں نے یہ جو ہے اپنے محنت سے حاصل کیا ہے، یہ تو میرے باپ دادا کی کمائی ہے، یہ تو میرے ساتھ وراثت میں مجھے ملا ہے، اس لیے میں تمہیں گائے نہیں دے سکتا ہوں۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا تھا، وہ کہتا ہے کہ جا تیری حالت پہلے جیسی ہو جائے، اور وہ انسان پھر سے پہلے جیسا غریب ہو جاتا ہے، پھر سے پہلے جیسا گنجا ہو جاتا ہے۔ فرشتہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے، بڑھنے کے بعد اس اندھے انسان کے پاس جاتا ہے جو پہلے اندھا تھا مگر ابھی اس کو آنکھ مل گیا تھا۔ جانے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ اے بھائی، میں بڑا غریب ہوں، بڑا مجبور انسان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھر کے پاس بکریاں ہی بکریاں ہیں، اگر تم مجھے ایک بکری دے دو تو میری بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں اسی سوال کو لے کر تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجھے ایک بکری دے دو، میں بڑا مجبور انسان ہوں۔ اتنا سننے کے بعد وہ انسان کہتا ہے، یہ میرے بھائی، یہ جو بکریاں تم دیکھ رہے ہو نا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک اندھا آدمی تھا، وہ تو ایک انسان آیا تھا جس نے مجھے دعائیں دی تھی، جس نے جو ہے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تھا تو میری آنکھ روشن ہو گئی تھی، اس نے مجھے ایک بکری دیا تھا اور اللہ نے میری بکریوں میں اتنی برکت دے دی کہ آج جو ہے پورا ہر طرف بکری ہی بکری نظر آ رہی ہے اور میرے پاس ہزاروں بکریاں ہیں۔ اے انسان، اگر تو اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا ہے تو ایک بکری نہیں، تیرا جتنا دل چاہتا ہے تو لے جا۔ بہت خوب، واہ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ سارا کچھ دیا ہوا میرے رب کا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی آپ کو دولت دیتے، چاہے وہ اولاد کی دولت ہو، چاہے وہ گھر کی نعمت ہو، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، آپ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اس لیے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میرے دیے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اس کو اور بڑھاؤں گا۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ بہت اضافہ فرمائے گا، اور اگر آپ ناشکری کہتے ہیں اور ہمیشہ روتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو لوگ ناشکرے ہیں اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے جب بھی کوئی اللہ کے نام پر مانگنے نہ جائے تو ہمیں اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں دے دوں گا تو کم ہو جائے گا۔ اگر آپ 100 روپئے میں سے 50 روپئے اللہ کی راہ میں دیں گے تو بظاہر ایسا لگے گا کہ 50 روپیہ کم ہو گیا ہے، یہ دیکھنے میں لگے گا، قیمتی میں لگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو اتنی دے گا کہ آپ شمار نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں 1 روپیہ میری راہ میں خرچ کرے گا، دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرمائے گا۔ اور برکت کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے آپ نے یہ حدیث سن لی، آپ نے یہ بات سن لی کہ اگر اللہ کی راہ میں 1 خرچ کریں گے تو 10 دے گا، تو آپ کل سے آپ جوڑنا شروع کر دیں کہ میں نے جمعہ کے دن مسجد کی جھولی میں 10 روپیہ ڈالا تھا، دیکھتا ہوں کہ شام تک یا کل تک وہ 20 ہوتا ہے کہ نہیں، وہ 50 ہوتا ہے تو نہیں، لیکن برکت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں روپیہ ہے اور وہ بیمار ہے، پریشان ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے، تو سمجھیے اس کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ لیکن جو
لوگ کم کماتے ہیں اور اس کم پیسے میں ان کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، تو سمجھیے برکت یہ ہے۔ تو برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا گھر بہت بڑا ہو، آپ کے پاس دولت بہت ہو، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام آسان ہو، آپ پر مصیبتیں کم آئے۔ اسی لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ 10,000 12,000، تو بہت زیادہ مل گیا تو 15,000، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگیاں بہت ہی آرام سے گزرتی ہے، ان کے پیسے میں بہت برکت ہوتا ہے، وہ 10-15,000 میں بہت سے کام کر لیتے ہیں، تو یہ برکت ہوتی ہے۔ اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں آپ کسی بھی انسان سے پوچھیے، سلام دعا ہو، کہیں بھی جا رہے ہیں، کوئی رشتے دار ہے، دوست ہے، آپ جس سے بات کریے اور اس کا حال چال پوچھیے تو آپ کو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے۔ اگر آپ غور کریں گے اور اگر آپ آج سے اس چیز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے تو اکثر لوگ آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اللہ کا شکر ہے جس حال میں وہ ٹھیک ہوں۔ ہر انسان کہے گا یعنی کاروبار نہیں چل رہا ہے، قرضہ بہت ہے، بیماری بہت ہے، دوائی کھا کھا کے پریشان ہے۔ میرے بھائیوں یہ ناشکری ہے، ہمیں ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ آپ غور کیجئے کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کی کیا حالت تھی، آپ کے گھر کی کیا حالت تھی، اور آج آپ اپنی حالت دیکھ لیجیے۔ اگر 10 سال پہلے آپ کا گھر مٹی کا تھا تو آج ہو سکتا ہے کہ اینٹ کا گھر ہو سکتا ہے 10 سال پہلے آپ کے گھر میں کوئی پردیس کمانے والا نہ تھا، مگر آج کئی لوگ کمانے والے ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آج سے 10 سال پہلے آپ کے گھر میں پہناوا کیسا تھا اور آج کیسا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 10 سال پہلے آپ کے گاؤں کی کیا حالت تھی، ہر طرف مٹی کے مکان تھے، لیکن آج دیکھیے تو چاروں طرف جو ہے اینٹ کے مکان بنے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ترقیاں ہو رہی ہے، لیکن ہم صرف جو ہے نیگیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، ہم صرف کمی کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مل کیا رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جا کیا رہا ہے۔ اسی لیے دنیا کے معاملات میں ہمیں ہمیشہ جو ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں ہمیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ دیکھیے کہ کون نماز پڑھ رہا ہے، آپ کوشش کیجیے کہ میں بھی نمازی بنوں تاکہ اس کے برابر میں آ سکوں۔ اگر آپ دین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو کوشش کیجیے دین پر عمل کرنے کی، اور دنیا کے معاملے میں جو ہے آپ اپنے سے غریبوں کو دیکھا کیجیے۔ آج آپ جو بھی ہیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یا جو لوگ گھروں کے اندر سن رہے ہیں، آپ غور کر لیجیے کہ آج جس مقام پر آپ ہیں، آپ کا گھر جیسا ہے اور آپ جیسی چیزیں کھا پی رہے ہیں نا، بہت سے لوگوں کا یہ خواب ہے، بہت سے لوگ اس کی تمنا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو روڈ پر سوتے ہیں، آپ بڑے شہروں کے اندر چلے جائیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، جن کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، وہ روڈ پر ہی سوتے ہیں، مانگ کر کھاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ان ہزاروں لوگوں سے آپ بہتر ہیں نا؟ بتائیے کہ پہلے کے دور میں انسان جو ہے مہینوں میں 1 بار گوشت کھاتا تھا، لیکن آج دیکھیے ہر گھر میں ہفتے میں 2 بار گوشت بنتا ہے۔ تو یہ اللہ کی عطا تو ہے، اللہ دے تو رہا ہے، بس ہمیں اس کے شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یقین جانیں آپ کی دولت بھی بڑھے گی، آپ کی صحت بھی بڑھے گی۔ اگر آپ بیمار ہیں، دیکھیے آج کسی سے پوچھ لیجیے کہ بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بیمار ہے تو آپ کو اپنی بیماری کی پوری داستان سنا دے گا۔ میرے بھائی آپ دوسرے کو کیوں سنا رہے ہیں؟ اگر آپ کو سنانا ہے تو اللہ کو سنائیے۔ آپ تنہائی میں اللہ سے دعا کریے کہ اللہ میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میں قرضدار ہوں، وہ اللہ اسے دور کرے گا۔ کوئی انسان اسے دور نہیں کر سکتا، کوئی انسان بس سن لے گا، تسلی کے دو بول آپ کے سامنے بول دے گا اور پیٹ پیچھے جا کر برائی کرے گا، اس لیے کہ اس کو آپ کی کمزوری پتہ چل جائے گی، آپ کے حالات اس کو معلوم ہو جائیں گے۔ اسی لیے بیماری بھی اس کو بتائیے جہاں ضرورت ہو، آپ ڈاکٹر کو بتائیے، جو علاج کر رہا ہے اس کو بتائیے۔ اگر آپ تعویذ لینا چاہتے ہیں تو امام صاحب کو بتائیے، لیکن ہر جگہ دکانوں پر چوک چوراہوں پر بیٹھ کر کے اپنی مصیبتوں کا ذکر مت کیجیے، یہ اللہ کی شکایت کرنا ہے۔ جو لوگ ہر جگہ پر اپنی مصیبتوں کی شکایت کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کی شکایت کرتے ہیں۔ ہمیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، جہاں ضرورت ہے وہاں پر اپنی مصیبتوں کا اظہار کیجیے، اپنے دکھ کا بیان کیجیے۔ باقی آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو آپ کہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں شکر گزاری کو شامل کر لیا، آپ دیکھیں گے کہ ہر سال جو ہے آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی شکر گزاری کی چیز کو سمجھانے کے لیے، اور آج ہر انسان جو روتا ہوا نظر آ رہا ہے،
ہے، ہر انسان جو پریشان نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کو سمجھانے کے لیے ایک بزرگ جو ہے اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگل میں جو ہے ایک کوا تھا، اور وہ کوا جو ہے بڑے مزے سے رہتا تھا اور کھاتا پیتا تھا، گھومتا تھا، کبھی اس پیڑ پہ بیٹھتا تھا، کبھی اس پیڑ پہ بیٹھتا تھا اور بڑا خوش تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ مجھ سے زیادہ خوشحال اس جنگل میں کوئی نہیں ہے اور بڑا مطمئن تھا وہ۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک دن وہ جو ہے جنگل میں ایک دریا کے کنارے پانی پی رہا تھا اور اپنے آپ کو اس پانی کے اندر دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، میں کتنا اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتنا اچھا بنایا ہے۔ لیکن اتنا ہی میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہی بغل میں ایک کبوتر آ گیا جو سفید کلر کا کبوتر تھا، بالکل وائٹ کبوتر۔ جب کوا اس کو دیکھتا ہے اور پانی کے اندر اپنی پرچھائی کو دیکھتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ارے میں تو اب تک یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے خوبصورت نہیں ہوں، سب سے اچھا میں ہوں، لیکن میں تو کالا کلر کا ہوں اور مجھ سے اچھا تو یہ کبوتر ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوا؟ مایوسی آ گئی۔ وہ جو ہے اپنی نعمتوں کو کم سمجھنے لگا اور اسی ٹینشن میں وہ کبوتر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یار کبوتر تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن دیکھ میں کیسا ہوں، بالکل کالا کلوٹا ہوں، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں۔ کبوتر جب اس کی یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے کہ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا۔ کبوتر کیا کہتا ہے کہ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن چلو تم کو ایک جانور سے ملاتا ہوں، ایک پرندے سے ملاتا ہوں۔ کبوتر اور کوا جب پہنچتے ہیں وہ کبوتر اس کو جو ہے ایک طوطا کے پاس لے جاتا ہے اور اس کوا سے کہتا ہے کہ میرے بھائی دیکھ رہے ہو یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ تو ہرا رنگ کا ہے اور اس کے پنکھ کتنے خوبصورت ہیں، اس کا جو چونچ ہے وہ بھی لال کلر کا ہے، یہ تو ہم دونوں سے بھی خوبصورت ہے۔ اب کوا جو ہے اور مایوس ہو جاتا ہے، یار میں تو سب سے گیا گزرا ہوں، مجھ سے خوبصورت یہ کبوتر ہے، اور کبوتر بھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو اس طوطے سے کم تر ہوں، طوطا مجھ سے اچھا ہے۔ اور اتنی باتیں ہوتی رہتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب طوطا کو کہتے ہیں لوگ یار تم تو ہم لوگ سے اچھے ہو، میں تو کالا ہوں، کبوتر کہتا ہے کہ میں تو ایک رنگ کا ہوں، سفید ہوں، لیکن تم تو ہرے رنگ کے ہو۔ وائٹ کلر کو کلر ہوتا ہے تو بالکل سادہ ہوتا ہے، لیکن تم تو ہریالے ہو، تم بڑے پیارے لگ رہے ہو۔ طوطا کہتا ہے کہ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ طوطا یہ کہتا ہے کہ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر اس میں اور بھی کوئی اچھا ہے کیا ہم سے، یا تم سے اور بھی کوئی اچھا ہے؟ تو وہ طوطا کہتا ہے کہ آؤ تم کو میں یہ چلتا ہوں ایک جگہ۔ کہ ایسا ہوا ایک دن میں جنگل کی سیر کرتے کرتے جو ہے انسانوں کی بستی میں پہنچ گیا، ایک شہر کے اندر میں پہنچ گیا اور اس شہر کے اندر میں نے کیا دیکھا کہ ایک چڑیا گھر بنا ہوا ہے اور اس میں طرح طرح کے جانور رکھے ہوئے ہیں اور لوگ جو پیسہ خرچہ کر کے اس کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے جو ہے اس جنگل کا معائنہ کیا تو میں نے اس میں ایک پرندہ کو دیکھا۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن میں نے اس کے اندر ایک پرندہ کو دیکھا جو مور تھا۔ میں نے دیکھا کہ مور بڑا خوبصورت ہے، جب وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، جب وہ ناچتا ہے تو لوگ چاروں طرف سے بھیڑ لگا کر اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چنانچہ تینوں مشورہ کرتے ہیں چلو ہمیں بھی دکھاؤ وہ سب سے خوبصورت مور کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ کوا، کبوتر اور طوطا یہ تینوں جو ہے مایوسی میں ٹینشن میں جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ سب سے اچھا ہے۔ تو وہ تینوں جب چڑیا گھر کے اندر پہنچتے ہیں جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مور جو ہے چڑیا گھر میں پنجرے کے اندر بڑی مایوسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تنہائی میں ہے، ٹینشن میں ہے۔ یہ تینوں جا کر کہتے ہیں کہ میرے بھائی آخر تم کیوں پریشان ہو، کہ تم تو ہم سب سے خوبصورت ہو، بڑے اچھے ہو، تمہارے پر اتنے خوبصورت ہے کہ لوگ جو ہے تمہارے پروں کو اپنے گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں اور تمہاری خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب یہ تینوں کوا، مور اور یہ طوطا اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ مور کہتا ہے کہ بھائی میری خوبصورتی ہی تو میری دشمن ہے۔ کہ پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور وہ خوبصورت ہونا جو ہے میرے لیے فخر کا باعث ہے، لیکن جب میں نے پورے دنیا کے پرندوں پر غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ خوش نصیب میں نہیں ہوں، اور بہت غور کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا اور یہ نتیجہ مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی سب سے خوش نصیب پرندہ ہے تو وہ کوا ہے۔
اس لیے کہ کوا کو کوئی گرفتار نہیں کرتا، کوا کا کوئی شکار نہیں کرتا، کوا کو کوئی قید کر کے کسی چڑیا گھر میں نہیں رکھتا، اس لیے کہ کوا کو کوئی پسند نہیں کرتا اور کوا آزاد رہتا ہے، جنگل میں گھومتا ہے، جو مرضی کھاتا پیتا ہے، رہتا ہے۔ اور آج دیکھو کہ میں جتنا خوبصورت ہوں اس کی سزا مجھے مل رہی ہے اور مجھے قید کر کے اس میرے کھانے میں رکھا گیا ہے۔ بس وہیں پر کوا کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھائی اللہ نے جیسا بنایا ہے، جو دیا ہے، جتنا دیا ہے اس میں خوش رہنا چاہیے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس دن سے کوا اپنی زندگی سے مایوسی کو ہٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں کمیوں کو چن چن کے نہ نکالے کہ میرے پاس بڑا گھر نہیں ہے، میرے پاس جو بیٹا نہیں ہے، یا میرے پاس دولت کم ہے، میرے پاس جو بڑا چیز نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا کیا دیا ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت تو دی ہے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر کے سوئیے، اور صبح اٹھنے پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، آپ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، جیسے ہی آپ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں آپ کی چپل چوری ہو جاتی ہے، کوئی جو ہے آپ کا چپل لے کر جا چکا ہوتا ہے، آپ کو بڑا خراب لگتا ہے اور آپ بنا چپل کے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کچھ دور جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ پاؤں میں چھالا پڑ جاتا ہے، پاؤں درد دینے لگتا ہے، پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کر کے اور وہ شکوہ و شکایت ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ میرا چپل چوری ہو گیا، اور میں پیدل جو ہے سواری کر رہا ہوں، اگر میرے پاس چپل ہوتا تو میں آرام سے سواری کرتا۔ اتنا سوچنا تھا کہ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا انسان آ رہا ہے جس کا پیر ہی نہیں ہے، اس کا پیر کٹا ہوا ہے، لنگڑا انسان آ رہا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں فوراً دل میں توبہ کرتے ہیں کہ اللہ میں نے ایسا سوچا ہے مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ میرے پاس تو چپل نہیں ہے، میرے پاس تو سواری نہیں ہے، مگر یہ جو انسان جا رہا ہے اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، یہ تو بنا پیروں کے ہے، معذور ہے، اپاہج ہے۔ اور اللہ کے ولی جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں غور و فکر کریں گے تو آپ کو ہر لمحہ اللہ کی نعمتیں آپ شمار کرتے چلے جائیں گے۔ جو سانس آپ لے رہے ہیں نا یہ بنا کسی کوشش کے لے رہے ہیں، آپ سو بھی گئے آپ کی سانس چلتی رہتی ہے، یہ اللہ کی کم بڑی نعمت ہے۔ جا کر کے ان مریضوں سے پوچھیے جو آئی سی یو میں ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کو آکسیجن لگا ہے، اگر وہ نکال دیا جائے تو وہ ایک سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اور آپ کو پتا ہے آکسیجن لگانے کا، وینٹیلیٹر لگانے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، لاکھوں میں ہوتا ہے۔ یہ لاکھوں کی چیز آپ کو اللہ فری میں دے رہا ہے، آپ رات دن 24 گھنٹے سانس لے رہے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی معاوضہ نہیں دے رہا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ نے انسان کو اور جنات کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اس عبادت کے صدقے میں ہی اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، صحت دیا ہے، ہر چیز دیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، مگر جس چیز کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ہم اس میں بھی سستی کر رہے ہیں، ہم اس چیز میں ہی کمی کر رہے ہیں، وہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی دنیا کا سیٹ ہو اور آپ کو وہ کاریگری کے لیے رکھے، کسی مزدوری کے لیے رکھے، کسی کام کے لیے رکھے، اور آپ کو کہہ دے کہ اگر آپ کام کریں گے تو شام کو آپ کو اتنی مزدوری ملے گی، اور آپ کو کہا جائے کہ اگر آپ میرے یہاں کام کریں گے آپ کو دوپہر میں کھانا ملے گا، آپ کو چائے کے ٹائم پر چائے ملے گا، آپ کے سونے کا انتظام ہوگا، اور وہ کہہ کر آپ کو سمجھ آئے کہ آپ 2-3 دن کے اندر میرا یہ کام کر دیجیے، یا میرا مکان بنا دیجیے، اس کے بعد جو میں آپ کو اجرت دوں گا۔ بتائیے کہ 3 دن کے بعد جو سیٹ آئے گا، وہ مالک آئے گا، اور آپ آرام سے سو رہے ہیں، چائے کے ٹائم پہ چائے پی رہے ہیں، کھانا کے ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، مگر آپ اس کا کام نہیں کریں گے، اس کا گھر نہیں بنائیں گے، کیا وہ آپ کو مزدوری دے گا؟ بلکہ وہ آپ سے مزدوری ملتا ہے اس بھی کرے گا کہ بھائی کچھ ایسا مزدور ہے کہ تم میرے یہاں رہ کر کے میری دی ہوئی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، مگر جس کام کے لیے میں نے تم کو رکھا تھا تم نے تو کام ہی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے صدقے میں ساری چیزیں ہم کو دی گئی ہیں، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا مدد سے استعمال کر رہے ہیں اور اس کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال
بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اس مقصد پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کے یہ توفیق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور اس کے شکر گزار بندے بن کر کے رہیں۔ آئیے میں ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد جو ہے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں تاکہ بات اور آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بالکل آخری واقعہ ہے، اس کو سننے کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اس لیے میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس میں بھی جو ہے اللہ کے شکر کا پہلو نظر آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اللہ کے کلیم ہے، اللہ کے نبی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں آپ کو ایک ایسا انسان ملتا ہے جو اس دور کا بہت امیر غریب انسان تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت دے رکھی تھی، اولاد کی نعمت، دولت کی نعمت، گھر کی نعمت، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ جب اس بار اللہ کے پاس جائیں، اللہ سے بات کرنے کے لیے جائیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری نعمتوں کو کچھ کم کر دے، اس لیے کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہو گئی ہے، اس لیے مجھے جو ہے عبادت کرنے کا بڑا کم ٹائم ملتا ہے، حساب کتاب میں کام دھندے میں زیادہ بزی رہتا ہوں، اس لیے میرے پاس وقت بہت کم ملتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس بار میں جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے جاؤں گا تو تمہارا یہ بات اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھ کر کے آؤں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد جب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ایک بیابان میں آپ پہنچتے ہیں، ایک جنگل میں پہنچتے ہیں، ریگستان میں پہنچتے ہیں جہاں ہر طرف ریت ہی ریت تھا، بالی ہی بالی تھا، اور ایک انسان کو دیکھتے ہیں جس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، اور اس بیابان ریگستان کے اندر جو ہے وہ شخص بالکل اکیلا، بالکل تنہا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے کہ اپنے جسم کو چھپائے۔ اس نے جو ہے زمین کے اندر بالوں کے اندر جو ہے گڑھا کھود کر کے چھوٹا سا کھڈا کر کے اپنے کمر تک اپنے جسم کو چھپائے ہوا ہے، اس لیے کپڑا ہی نہیں تھا۔ اس نے کمر تک اپنا جو ہے بالوں کے اندر زمین کے اندر بالوں سے اپنے بدن کو چھپائے ہوئے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جب جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو میرے بارے میں پوچھ کر آئیے گا کہ میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں کہ نہ میرے پاس گھر ہے، یہاں تک کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، کہ میں کیا کروں کہ میرے پاس جو ہے کپڑے ہو جائیں، میری بھی زندگی آسان ہو جائے، میرے پاس بھی گھر ہو، میرے پاس بھی بال بچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں یہ تمہاری بات اللہ تعالیٰ سے ضرور پوچھوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حق کلامی کے لیے کوئی دور پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ مولا جب میں تیری بارگاہ میں آ رہا تھا ایک بندہ مجھے ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اس کو بہت مال و دولت دیا ہے، اتنی دولت ہے اس کے پاس کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ تیری عبادت زیادہ کرے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تیری عبادت زیادہ کرے، اس لیے اس کا سوال ہے کہ تو اس کی دولت کو کم کر دے، تو اس کی نعمت کو کم کر دے تاکہ جو ہے وہ آرام سے تیری عبادت کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ جاؤ اور اس بندہ کو کہہ دینا کہ وہ آج سے جو ہے میری ناشکری کرنا شروع کر دے اور شکر ادا کرنا بند کر دے، اس کی دولت اور اس کے بعد جو اتنی نعمتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں جو ریت کے اندر اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ وہ جو میرا بندہ غریب ہے، کنگال ہے، جس کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہیں، اس کو بول دینا کہ وہ میرا شکر ادا کیا کرے تاکہ میں اس کو نعمتوں سے نوازوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہم کلامی کا شرط حاصل کر کے جب آپ واپس آتے ہیں، راستے کے اندر جو ہے پہلے آپ کو وہی انسان ملتا ہے جو اپنے آپ کو ریت کے اندر چھپائے ہوئے تھا، ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی بتائیے میرے لیے کیا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے
لیے کیا کہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے نعمتوں سے نواز دے گا. جیسے ہی وہ شخص کی بات سنتا ہے غصہ ہو جاتا ہے، آگ بگونا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری حالت کیسی ہے، میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، میرے پاس کھانا بھی نہیں ہے، میرے پاس گھر بھی نہیں ہے، آل اولاد بھی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں. میں کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں؟ اتنا کہنا تھا کہ تیز ہوا چلتی ہے، آندھی آتی ہے اور اس کے بدن پہ جو ریت تھا، جو بالو تھی، وہ اڑ جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ بالو اٹھا کر اپنے جسم کو چھپانے کے لیے رکھتا ہے، وہ بالو اس کے جسم پر نہیں ٹھہرتا ہے. بتائیے اس کے بعد جو بالو تھا اس کے جسم میں وہی تو اللہ کی نعمت تھی، لیکن جب اس نے ناشکری کیا وہ نعمت بھی اس سے چھین لی گئی. جب موسیٰ علیہ السلام اس امیر انسان کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، وہ انسان پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام بتائیے اللہ تعالیٰ کا میرے لیے کیا پیغام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام موسیٰ علیہ السلام سے سناتے ہیں کہ انسان، اللہ نے کہا ہے کہ تو اس کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، تو اس کا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، تو خود بخود غریب ہونا شروع ہو جائے گا، خود بخود تیری نعمتیں کم ہونا شروع ہو جائے گی. وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہو سکتا. جس اللہ نے مجھے صحت دی ہے، جس اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی ہے، جس اللہ نے مجھے گھر بار دیا، آل و اولاد دیا ہے، میں آخر اس اللہ کا ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ اور وہ انسان اس وقت پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جس سے وہ سیب کاٹ رہا تھا. جیسے ہی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کی چھری بھی سونے کی بن جاتی ہے، یعنی کہ اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو ان تمام باتوں سے اور ان چیزوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں چاہے جتنی پریشانی آ جائے، جتنی آزمائشیں آ جائیں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیں گے کیا؟